بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، جب ہم سیلاب کے اوپر پروگرامز کر رہے تھے تو ایک ایسا المیہ ہے، وہ پاکستان کے اندر نہیں، وہ بین الاقوامی سطح فرنٹ پہ بھی ایسے ہی معاملات ہیں کہ ایک ایشو ریز ہوتا ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس پہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ تجزیہ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ اس پہ کمیٹیز بنتی ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں، چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ کچھ چیزیں بیہائنڈ دی سین چلی گئیں، اس کے اندر سیلاب کی بھی بات ہے۔ آج کی اخبار کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں سیلاب زدگان ریلیف فنڈ میں اربوں کی کرپشن کا نوٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ من پسند افراد کا ڈیٹا حکومت پنجاب کو آن لائن لاگ ان کے ذریعے ارسال کیا گیا، سینکڑوں اور وہ حقیقی سیلاب جو متاثرین ہیں وہ فنڈ سے محروم رہے۔ پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ کیوں ہمارے صوبے جو ہیں وہ اس وقت کنٹروورشل ہیں، میننگ بائی اس وقت پنجاب کے اندر دیکھیں تو یہ سیلاب زدگان کی میں بات کروں، اپ کمنگ بسنت کا ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے، اسی بسنت کے ایونٹ کے ڈیٹ کے اندر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہی ہے، پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو گل پلازے والا ثانیہ ہوا تھا کراچی کا، وہ بھی ابھی وہ تھم نہیں رہا۔ ڈیلی سکرینز کے اوپر ڈیلی وہاں کے ریلیونٹ جو پولیٹیشنز ہیں کوئی نہ کوئی اس پہ وہاں سے بیان بازی آتی ہے، جس طریقے سے سیکیورٹی والی بات جو ایم کیو ایم کی جانب سے کی گئی اور پھر ترجمان سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی کراچی کے اندر جی کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر جو ہے وہ پولیس اہلکار اتنے کم ہے جی، اس میں تو وہاں کی جو ترجمان ہے انہوں نے یہ کہا کہ میری بھی جو سیکیورٹی ہے وہ کم ہوئی ہے۔ پھر اس کو تردید کی گئی اس چیز کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پھر جو ہے وہ وفاق کو کہا ہے کہ جی کراچی کو اپنا حصہ بنانے، آرٹیکل 148 اور 149 کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ریلیٹڈ معاملات ہیں پولیٹیکل سینیریو کے، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اپ کمنگ کیا ہونے جا رہے ہیں، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اگر میں کہوں 2 ویک سے کم رہ گئے ہیں 8 فروری کے اندر، اور یہ جو بسنت والا ایونٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ریلیٹ کریں جو پروٹیسٹ بھی ہونے جا رہا ہے۔ مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی تھیں اور آج منگل کا دن ہے اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، ملاقات کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ نہیں رہی۔ تحریک تحفظ عین پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف کی ریپریزنٹیٹیو کی طور پہ نیگوسیشن کر رہی ہے، ان کے ہی صدر اپوزیشن لیڈر جو ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کل کہہ دیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ کال واپس نہیں لیں گے۔ لیکن بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہم بات کریں وفاق کے اندر، اور سینئر سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی کال واپس لیتی ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کو پولیٹیکل سپیس ملے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں عبد الوحید صاحب ہیں، جناب سینئر تجزیہ کار ہیں، رفیع اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں میاں صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ سر، سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت صوبوں کے اندر چل رہا ہے، خاص طور پہ میں نے جیسے بات کی پنجاب کی بھی بات کی، ہم سیلاب والی سیگمنٹ پہ تو آتے ہیں، لیکن اوورال ہم کمپیریٹیولی انالیسس کریں تو کے پی کے آپریشن کی سچویشن، پھر ادھر یہ ایونٹ جس طریقے سے ایک نئی ہر دن بدن کے ساتھ ایک نئے ایونٹ، ایک نئے انیشیٹو کو لانچ کر رہی ہے مس مریم نواز، دوسری جانب سندھ کی پرفارمنس کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ قومی ثانیہ ہے گل پلازہ والا کراچی میں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر پہلے تو ہمیں ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس پہ ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک پالیسی، ایک جامعہ پالیسی کہ روز دہاڑے کراچی کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور ان میں ان کا چونکہ جو وہاں پہ ہمارے فائر اسٹیشنز ہیں ان کی کمی ہے، جدید آلات کی کمی ہے، ٹریننگ کی کمی ہے، ایک انفراسٹرکچر ہمیں بنانا چاہیے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اس چیز میں تو ہم نے بڑے ڈسکشن کر لی، اس کے بعد جو پولیٹیکل جو بیان بازی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک نازک وقت ہے، اس میں تو سب سے پہلے ہمیں ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تھی کہ جن کا مالی نقصان ہوئے ہیں، جن کا جانی نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان وہ ہیں
کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جانی نقصان کی، مالی نقصان کی تو تلافی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے غالباً کمیٹی، اب ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی جس میں مختلف منسٹرز ہیں انہوں نے بنائی ہے کہ یہ جو ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کرے گی اور ان کو ریلیف دیا جائے گا جن کے کاروبار زندگی میں متاثر ہوئے ہیں، اور ان کو بلا سود 1 کروڑ روپے تک انہوں نے غالباً اس پہ رکھا ہے کہ 1 کروڑ روپے بلا سود ان کو قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی میاں صاحب یہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے پنجاب کے اندر جب سیلاب تھا یہاں پہ سچویشن بنی تھی تو یقین دہانی گورنمنٹ کی جانب سے کرائی گئی تھی، تخمینہ لگانے کے بعد یہ ایک فیز ہوگا کہ عوام کو ان کے ڈیمیجز دیے جائیں گے، جو کہ ابھی تو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں کہ رپورٹیں اب آ رہی ہیں کہ اس میں بے ضابطگی اور کرپشن بڑی پیک پہ ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم ہر سطح پہ ایک تو ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے خاص طور پہ، اور اس طرح سے یہ کرپشن اس میں کرتی ہے کہ مطلب کوئی موقع ہم جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ جس میں کرپشن نہ کی جائے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں اس پہ جو ہے اس کے اوپر ایک جامعہ، اس پہ بھی ایک پالیسی اور قانون کی جو ہے سخت قوانین ہمیں اس پہ بنانے ہوں گے کہ، اور پھر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو جب تک کہ یہ نہیں ہوگی اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی تو معاملات یہی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اس کے لیے بھی ایسی پالیسی بنائی جانی چاہیے کہ یہ جو احتساب ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، کراس دا بورڈ احتساب بیوروکریسی کا ہونا چاہیے، احتساب ان اداروں کا ہونا چاہیے جو ان تمام جن کو فنڈز دیے جاتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں نیازی صاحب سے اسی حوالے سے بات کروں گا۔ نیازی صاحب ذرا مجھے اس پہ آپ ہی بتائیں کہ جیسے احتساب کی بات ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم کمپیریٹیولی انالیسس صوبوں کا کر رہے ہیں ویسے کارکردگی کے حوالے سے، لیکن اوورآل ایز اے پیٹریوٹ، ایز اے citizen of Pakistan, we all are together, meaning by کہ بیوروکریسی کو انوالو کریں یا ہم تمام ان سٹیک ہولڈرز کو ان کے اندر جن کا حصہ ہوتا ہے سیلاب کے بعد، یہ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں سے ہمیں تخمینہ جو ہے وہ یہ تمام ڈیمیجز دیے جائیں گے، اور دوسری جانب اب ریسنٹلی جو کراچی میں ہوا، اب کمنگ کیوں پھر عوام کو یہ جو ہے وہ پھر وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی جو حکومتیں کہتی ہیں؟ جی نیازی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ لغاری صاحب۔ جناب لغاری صاحب، جب آپ کمپیریٹیولی ان کی کارکردگی یا ڈیلیورنس یا ان کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو پولیٹیکل پولرائزیشن تو ہوتی رہتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے، مستقبل بھی ہوگی چھوٹے موٹے۔ ایک بات سے میں میاں وحید صاحب کی بات سے وہ میں ڈیفر کروں گا کہ بھئی بیوروکریسی کا احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جس عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان نمائندگان کا وہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم ان کو مینڈیٹ دیا، حکومت میں لایا گیا، اب وہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کی کارکردگی کو جانچنے کا ایک آلہ بالکل عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کو ہم نے حکومت دی، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ جیسے 1 مہینہ پہلے بھی ہم سن رہے تھے کہ کسان کارڈ سے 99 ارب روپیہ چوری ہو گیا ہے یا دائیں بائیں، اس پہ ایک خبر آئی تھی، اس کے بعد خاموشی ہوگی۔ اب جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا گل پلازے کی بات ابھی ہو رہی تھی، دیکھیں گل پلازے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ انسانی جانیں جو ضائع اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ آپ نے اس حکومت کی ڈیلیورنس دیکھنی ہے، کیا اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ وہاں کا جو لوکل باڈیز کا ایک انسٹیٹیوشن وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، اس کا ایک لارڈ میئر ہے، آپ اس سے پوچھیں، اس کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ 1 کروڑ اپنے پاس دیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جی بلا سود ہم 1 کروڑ دے رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی گئی، لوگوں کا بزنس بھی گیا۔ حالت تو ایک ہی ہے نا، جہاں ہم تعریف کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جہاں ہم تعریف کرتے ہیں پنجاب حکومت کی، آپ 1100 کروڑ روپے اگر دے دیں گے تو کیا فرق پڑا؟ 11 ارب روپیہ ہی ہے نا، یعنی 1100 دکانیں جو مجھے پتا چلا ہے 1100 دکانیں اس میں ڈیمیج ہوئی ہیں، وہ جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ چلو لوگ جانوں کا برداشت ہے کہ بزنس ہے، ان کو فوری طور پر ایک تو یہ ہے کہ کسی اور جگہ پہ ان کا ارینج کیا جائے کہ ان کا کاروبار چلے، دوسرا عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ایک صحیح معنی میں کہ جمہوری حکومت نہیں ہوگی، جن کا اصل مینڈیٹ نہیں ہوگا، آپ ان سے کیسے پوچھیں گے، وہ کیسے آپ کو جواب دے گی، وہ کیسے آنسریبل ہوگی۔ اس لیے صوبوں کے اندر ہاں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی جو ریلیف کمیٹیاں بنی تھی، جو فلڈ آیا تھا اس میں کیا وکٹمائزیشن والے لوگوں کو یا وکٹم
اب میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی سے میں پوچھ رہا ہوں یہ اپوزیشن میں کیا انہوں نے اسمبلی کے اندر کسی اسمبلی میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے, پنجاب میں اگر فلڈ ہے تو پنجاب میں یہ اپوزیشن کر رہے ہیں, تو کسی ایم پی اے نے یہ سوال اٹھایا حکومت سے پوچھا ہے بھئی اور ریلیف فنڈ کا کیا ہوا ہے, جو جن لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں, کمال مویشی جن کی کراپس جو ہے نا وہ خراب ہوئی, ضائع ہوئی ہیں, تو یہ جو ریلیف کمیشن بنا تھا یا کمیٹی بنی تھی, کیا انہوں نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا ان کو ریلیف ملا یا نہیں ملا؟ لیکن وہ بھی ستو پی کر سوئی ہوئی ہے. حکومت کیا مرضی ہے آپ کو بتانے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دیکھیں, جب آپ اچھا اس میں آپ اگر پرسنٹیج ایک بتائیں تو کتنا آپ اس کو سیاستدانوں کو اس میں یا حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, باقی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کو بھی ٹھہراتے ہیں, بیوروکریسی کو؟ حکومت کا دیکھیں بیوروکریسی کی طرف آپ کیوں جاؤ, بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ نہیں, آپ نے جو پالیسی دینی ہے انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کہ آپ کی گڈ گورننس نہیں ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں. عزیز صاحب, جو فنڈز گورنمنٹ نے دے دیے ہیں اور وہاں کے ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کریں, جو علاقے تھے ملتان, جلال پور کی بات کروں, علی پور, یہ تمام وہ علاقے تھے جہاں پہ سیلاب آیا تھا بہت زیادہ, تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر, وہاں کے تحصیلدار, پٹواری, نمبردار تک یہ اختیار ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے تخمینہ لگائیں, اس کے بعد ان کو وہ کریں جناب, اب جو پیسے ہیں جو ان کو جو ڈیمیجز ہیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جب پسندیدہ لوگ, اب مس مریم نواز نے تو نہیں کہا کہ پسندیدہ لوگوں کو لاگ ان کرایا جائے پورٹل کے اندر, تو آنلائن میکانزم ایک بنایا گیا, تو ایٹ لارج ہماری اکاؤنٹیبلٹی ان تمام اداروں میں بھی ہونی چاہیے. دیکھیں میں صرف اتنی بات کہوں, جتنے بھی ادارے ہیں نا, آپ سول بیوروکریسی کو آپ نہیں پوچھ سکتے, اس لیے ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ فیکٹس اینڈ فگر لائیں, آپ ہمیں بتائیں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. وہ انہوں نے ایک ڈاٹا کلیکٹ کر کے بنا کے آپ کو دے دینا ہے. اب فوٹو سیشن حکومت نے کرنا ہے, چیک انہوں نے دینے ہیں, اور فوٹو انہوں نے بنانے ہیں, انہوں نے اپنی کارکردگی شو کرنی ہے, تو وہ زیرو ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. بریگیڈ صاحب, میں میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بریگیڈ صاحب, آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ پاسنگ دی بک والا ایک فنومنا ہے, یا پاسنگ دی بک والا ایک محاورہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہر کوئی اپنا برڈن دوسرے پہ ٹرانسفر کرتا ہے, لیکن ہمارے جہاں ایک پالیسی میکنگ کے اندر جہاں ہمارے حکومت ہے وہاں ہمارے بہت ساری بیوروکریسی بھی اس کی سٹیک ہولڈر ہے, جہاں ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم بہت سارے جو قومی ثانیے ہوئے تمام پہ کمپیریٹیولی اس کا انالیسس کر رہے ہیں. تو ایک جو ہے پنجاب حکومت کی تو یہ بات کی جاتی تھی نا کہ ہاں جی یہاں اچھی کارکردگی ہے, سیلاب کے اندر اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, پوری کوریج ہوئی تھی منسٹرز کی, اور اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عوام کو جو ہے اپ کمنگ ان کے جو بھی تخمینہ لگے گا اس کو پورے ڈیمیجز دیے جائیں گے. لیکن اب تو کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. سر رحیم جی بدقسمتی کی بات ہے کہ خاص طور پہ سندھ میں کراچی کے اندر جو کچھ ہوا جی, اور پنجاب میں بھی وہاں جو کچھ ہوا, وہاں یہ ثابت ہوا کہ انتظامیہ اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں تھی. کراچی میں جو ابھی حادثہ ہوا ہے یہ آگ والا, اس میں آئینی صورتحال یہ ہے کہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے, یہ آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور جب ان کے جان اور مال دونوں گئے تو آپ کمپنسیشن آپ کو ایک نئی بلڈنگ بنا کے دینی چاہیے. بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کے 11 ارب لگے, 22 ارب لگے, 40 ارب لگے, آپ کو اس طرح کی ایک بلڈنگ بریگیڈیئر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں. مجھے بہت ساری چیزوں سے یہ میری اسیسمنٹ ہے, میری یہ نہیں ہے کہ میری کوئی خبر ہے, مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے کئی چیزوں سے, اس میں آپ اپنے ذرائع بتائیں گے کہ جو کراچی والا قومی ثانیہ ہوا یہ کرایا گیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں تقریباً کم فلورز بنے تھے, اب ان کا اکثر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ فلورز بنوائے جائے, 40 سے 50 فلورز. جی بہرحال یہ تو انکوائری ہونی چاہیے اور اس سے پتہ لگے گا کہ یہ کروایا گیا ہے. فی الحال میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کروایا گیا ہے. لیکن جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے, یا ایٹ بیسٹ مڈل کلاس کے لوگ تھے, جن کی جان بھی گئی, جن کا گھر بھی گیا, جن کا مال بھی گیا, تو ان کو کمپنسیشن دینا تو میرا خیال ہے حکومت کا کام ہے. ان کے لیے
وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو مر گیا اس کے لیے 1 کروڑ دیں گے. ان کو بلڈنگ بنا کے دینی چاہیے اور اس کے علاوہ 1 کروڑ ان کو دینا چاہیے جس سے یہ اپنا سامان اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے. اور جو ان کی جانیں گئی ہیں اس کی کچھ تو تلافی ہو. بہرحال اب آتے ہیں بیوروکریسی کی طرف جنہوں نے یہ کام کرنا تھا, فائر بریگیڈ کی طرف. یہ تو ایک اس کی بڑی تفصیل سے تفتیش ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, فائر بریگیڈ کیوں ٹائم پہ نہ پہنچا, اور جب وہ ٹائم پہ جب وہ پہنچ گیا موقع پر تو اس کے پاس استطاعت نہیں تھی, استعداد نہیں تھی اپنا کام کرنے کی. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فائر بریگیڈ تھا اس کی کب انسپیکشن ہوئی, کسی ذمہ دار منسٹر نے. یہ پوائنٹ آپ کا آگے ذرا پنجاب میں بھی آ جائیں سر, پنجاب میں بھی آ جائیں تھوڑا سا سیلاب کے کرپشن کے حوالے سے. پنجاب میں بھی صورت حال ہوتی ہے, اس سے پتہ ہوتا ہے کہ سیلاب آنا ہے, اور سیلاب جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پر کوشش کی جاتی ہے. لیکن پنجاب کا ری ایکشن, یہ جو آگ لگی ابھی وہ انڈیگو ہوٹل کے اندر, اس کے اندر جو پنجاب کے فائر بریگیڈ کا ری ایکشن تھا وہ تیز تھا, اور انہوں نے اپنا کام کیا اور لوگوں کو بچا لیا. اور یہ جو سیلاب زدگان ریلیف فنڈ میں جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل جو کرپشن ہوئی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں یا ان کے علاوہ کوئی کاروباری شخصیتیں ہیں. یہ جو سیلاب کے فنڈز کو مس یوز کیا گیا یا ان کو غائب کیا گیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جوڈیشل انکوائری کروا لیں اس کی, اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کو عبرتناک سزائیں دیں. ہمارے ہاں عبرتناک سزا جب مل جاتی ہے کسی کو تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیاسی دباؤ سے چھڑوا لیں. یہ عام لوگوں کے لیے بھی, ہمارے یہاں ووٹ لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ مجرم جو ہے ان کو چھڑوا لو اور ان کو قانون کی زد سے بچا لو, پھر ان سے خاندانوں سے کہو کہ دیکھو ہم نے آپ کو بچا لیا تھا اس لیے ہمیں ووٹ دیں. یہ چیپ پاپولیرٹی جو ہے ہماری سیاست سے نکلنی چاہیے. ہمیں اصولوں پہ چلنا چاہیے. قانون کو شکست دے کر ہم اپنی سیاست چلائیں گے تو ملک میں افراتفری بھی ہوگی, بدنظمی بھی ہوگی. یہ جو واقعات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, سیلاب کا فنڈ کھا لیا گیا, یہ ایک قسم کی بدنظمی ہے, اور اس کی انکوائری ہو, جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں. ہمارے ذمہ داروں کو سزا دینے کا رواج بڑا کم ہے, عبرتناک سزائیں دینے کا رواج بڑا کم ہے, اور جب مل جاتی ہیں پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ تو بہت دور تک جاتا ہے. جب اکبر بھٹی تو سزائے موت سے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ریلیف مل گیا تھا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آگے سر آپ کا. میں ذرا اس پہ خاص طور پہ آج فیصل آباد سے بھی خبر آئی ہے, میاں صاحب 150 سے زائد جو ہے وہ ٹیکسٹائل ملز جو ہیں ان کو تالے لگ گئے ہیں, اور بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے فرار ہو رہی ہیں. دوسری جانب ہماری جب رپورٹس آتی ہیں اسٹاک ایکسچینج کی تو کہا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی رپورٹس بڑھ رہی ہیں, اور تیسری جانب اگر میں کہوں ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی نیا انیشیٹو آ رہا ہے. میننگ بائی جس طریقے سے ابھی رمضان پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے مس مریم نواز کی جانب سے, بسنت والی بات میں انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا, بسنت پہ بھی ایٹ لارج جو ہے وہ پاکستان یا پنجاب کے خزانے میں سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, عوام کو جو ہے محظوظ کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی ڈالی جا رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ جو مین چیزیں ہماری ہیں, جو مین ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے ہماری معیشت کے اندر, ٹیکسٹائل ہے, زراعت ہے, ان چیزوں پہ ہمارا کیوں فوکس نہیں ہو پا رہا میاں صاحب؟ بات یہ ہے کہ پہلے ہی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو عرض کیا تھا وہ اکراس دا بورڈ کسی ایک کی میں نے, ہمارے محترم نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے بیوروکریسی کی نہیں, میں نے اکراس دا بورڈ, اور اس میں سارے آ جاتے ہیں, اس میں کوئی ادارہ نہیں. اس میں ہمارے ہاں چونکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ جس طرح سے ہونی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں. ہم نے قومی احتساب کا ادارہ تو بنا رکھا ہے, لیکن نہ تو اس کے قوانین ہماری جوڈیشری سے مطابقت رکھتے ہیں, جس وجہ سے اس میں بڑی کمزوریاں ہیں. ہمیں اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے, اور بڑی سخت ترین قانون سازی اس پہ کرنی چاہیے. اور جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو,
کوئی ادارہ ہو وہ اس سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے اور سب کی ہونی چاہیے اور ہر وقت ہونی چاہیے. اور یہ پک اینڈ چوز جو ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں جب بھی ہم نے کیا ہے, ہم نے جس کی حکومت آئی ہے وہ بچا رہے اور اپوزیشن کا کیا جائے, اور پھر اپوزیشن کے اقتدار میں آئے تو پھر وہ بھی پھر اپوزیشن کا ہی کرے اور حکومت کا نہ ہو. جبکہ ہم یہ ادارے اس لیے بنائے تھے کہ یہ اکراس دی بورڈ, اور پھر ان کے اوپر کوئی ان کی دیانت کے اوپر ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے جن کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. اداروں کو آپ اگر ایسا بنا دیں گے تو ڈیفینیٹ اس کے جو ثمرات ہے وہ عام کامن مین تک اس کے ہوں گے. اور جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہماری ٹیکسٹائل کا بہت برا حال ہے, ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹ جو ہے اس کے مقابلے میں بڑی کم ہے, ہمیں اس کے اوپر بڑی توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو. اور اس کی بہت بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل بھی نہیں ہے اس طرح سے جتنا اور ہم نے ظاہری بات ہے ہمیں. اور یہ جب تک کہ آپ ایک جامعہ پالیسی, میں نے بڑا عرض کیا, جب تک کہ آپ جامعہ پالیسی نہیں بنائیں, ہماری ساری کی ساری انڈسٹری ایگرو بیسڈ ہے اور موسٹلی ہماری, اور ہماری زراعت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جب تک کہ ایک جامعہ پالیسی اور اگلے 50 سے 100 سال تک کی آپ نہیں بناتے, یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں اس میں پھر ہمارے پی ایم صاحب یا سی ایم صاحب کیوں نظر نہیں پڑ رہی اس ایشوز پہ؟ جی اس کو دیکھیں, اس پہ ہمیں پرائورٹی کے اوپر اگر کام کوئی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے زراعت کے اوپر, اور پھر ہماری انڈسٹریلائزیشن کو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زراعت ایگرو بیسڈ آپ کی ساری انڈسٹری ہے اور وہ آپ کے زراعت نہیں ہے, را مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہے, کہاں آپ کی ٹیکسٹائل جی گرو کر سکے گی؟ اس تمام سیریز کے اندر جو سیریز ہے اس کا ڈاؤن فال ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے امپورٹس بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں, چاہے ہماری اکانومی جو ہے وہ قدرے بہتر ہو رہی ہے لیکن وہ امپورٹس کی بیس پہ ہو رہی ہے, ایکسپورٹس کی بیس پہ نہیں ہو رہی. مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا اس سیریز کے اندر صرف کرنٹ حکومت اس میں قصوروار ہے یا پچھلی حکومتوں کو بھی آپ اس میں؟ نہیں, ڈیفینیٹ اس میں تو کمزوریاں کسی ایک کی نہیں ہیں. ان کے اوپر آپ کہیں گے تو ان کو کہے گا, یہ کہیں گے ہمیں 1.5 سال ہوا ہے اور اس سے پچھلے گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہے, اس سے پچھلی گورنمنٹ کا بھی ہے. یہ ایک اگر ہم اس کو کہیں کسی ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کی اس کے اوپر ہم ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. پالیسی جو ہوتی ہے وہ اگلے 50 سے 100 سال کے لیے ہوگی. جب آپ جامعہ ایک پالیسی بنا جائیں گے, آج کی جو گورنمنٹ جو یہ پالیسی بنا جائے گی وہ آنے والی اگلی 5-10 گورنمنٹ جو ہے اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرے گی. یہ ہے آپ کا کام. سر پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب, سر یور ٹیک, جس طریقے سے میں نے بتایا کہ 150 سے زائد فیصل آباد میں جو ہے وہ ٹیکسٹائلز کو تالے لگ گئے ہیں, ملٹی نیشنل پاکستان سے فرار ہو رہی ہیں, حکومت دعوے کر رہی ہے کہ کامیابیاں ہو رہی ہیں, ترقیاں ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے پھر سر؟ مین چیز تو یہ ہے ہماری جس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں لغاری صاحب, میری گزارش سنا 250 یعنی 250 سے زیادہ جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے. یہ درست ہے, مزدور جو ہیں ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ابھی میں نیو یارک ٹائم پڑھ رہا تھا, اس میں انڈیا نے یورپی یونین سے جو نئے ٹریڈز معاہدے کیے ہیں وہ اربوں ڈالر میں ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کی جو ہے جی ڈی پی وہ 40 خرب ڈالر ہے. اور آپ کی جو جی ڈی پی کیا ہے کتنی ہے؟ دیکھیں جو شرح نمو ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. سب سے پہلے ایگریکلچر ہے, بالکل ایگریکلچر میں آپ کا لائف سٹاک بھی آئے گا, بالکل کراپس آئیں گی. دوسرا انڈسٹری ہے, انڈسٹری میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 150 اگر فیصل آباد ہے تو پورے ملک سے 250 انڈسٹری بند ہو چکی ہیں. تیسرا جو ہے وہ آپ کا ڈیلیورنس ہے, آپ کی سروس ہے, آپ لوگوں کو ہیلتھ کس طرح دے رہے ہیں, ایجوکیشن کس طرح دے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کیسے, ہیومن ڈیولپمنٹ کی کتنی ہو رہی ہے. دیکھیں 36 کمپنی جو میں پڑھ رہا تھا, 36 کمپنی ملٹا نیشنل کمپنی 36 وہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل درست ہے میاں صاحب والی بات کہ آپ کی امپورٹیشن زیادہ ہے, ایکسپورٹیشن کم ہے. آپ کا ٹریڈ کا جو منسٹری ہے وہ انٹرنیشنل لیول میں نہیں دیکھ رہا کوئی بہت بڑے پروجیکٹ یا منصوبے جو ایسے معاہدے انہوں نے ان سے کیے ہوں ایز کمپیئرڈ ود دا انڈیا. ان کو ذرا جگائیں, یہ ذرا ان ملکوں کے ساتھ جا کے کریں, یورپی یونین
جب آپ ایک مخصوص ہو گئے ہیں، آپ کی جو فارن پالیسی ہے، آپ امریکہ کی جھولی میں چلے گئے ہیں، تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے پوری دنیا تو امریکہ کے خلاف کھڑی ہے، یورپی خلاف کھڑا ہے۔ اب 1.4 ارب جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا کی ہے، اور تقریباً کو 80 کروڑ کے قریب وہ یورپی یونین کی ہے، یعنی 2 ارب انسانوں کے درمیان انہوں نے بے شمار معاہدے کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ حکومت پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ لیکن ہر ایک کو آپ ماننا پڑے گا، آپ ایک حکومت میں نہیں ڈالیں گے جس دور میں جتنی شرح نمو جی ڈی پی کم ہوئی ہے، اور وہ آپ کو بتانا پڑے گا، جس میں زیادہ تھی اس کا بھی بتانا چاہیے۔ سر پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب، اسی حوالے سے آپ سے بھی میں پوائنٹ آف ویو لوں گا، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ۔